بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنے گورنمنٹ نیا کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس صوبے کے لیے اچھے سے اچھا کام کرے اور اچھا کردار ادا کرے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد عوام کا جو مطالبہ ہے، میرے خیال میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے یہ کام کرے اور یہ کام کرے، لیکن امن کے حوالے سے ہم نے اس اسمبلی سے قرارداد بھی پاس کیا اور بار بار 2 سال پورے ہونے والے ہیں، اسی موضوع پہ ہر ممبر جو ہے اس کا یہی ریکمنڈیشن ہے کہ اس صوبے میں امن ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ایک سیکورٹی کمیٹی بنائے۔ اس کمیٹی میں صبح تقریباً 12 بجے سے لے کر اب تک جو ہے مذاکرات سٹارٹ ہے، اور اسپیکر صاحب ابھی وقت ہے کہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو عوام اسپیشلی کے پی کے اور بالخصوص ہمارا جو مرچ ایریا ہے ایکس فاٹا 2006-08 سے عمل سٹارٹ ہے، اور ہم بار بار یہی فریاد اس ہاؤس پہ، لیکن میرے خیال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا چکر ہے کہ نہ وفاق سے یہ معاملہ سنبھال ہو سکتا ہے، اور ہمارا جو متاثرہ کے پی کے ہیں، ہم ادھر سے رول ریگولیشن اور سخت محنت کرتے ہیں کہ ہم کس طرح یہ کے پی کے عوام کو تحفظ دیں، لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس مرتبہ بجاور سے جب یہ آغاز شروع ہو گیا دہشت گردی کا، تو سننے میں آ رہا ہے کہ 1000 بندے تھے، اور پھر اس طرح خیبر، اور ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ باقی ختم ہے، صرف 200 لوگ ہیں، اور عوام میں بے چینی، سکون نہیں ہے، اور پورا صوبہ ڈسٹرب ہے۔ لیکن میرے خیال میں اسپیکر صاحب، بحیثیت ایک عوامی نمائندہ، آج کل اس جدید دور میں اگر آپ بچی سے بھی پوچھیں گے نا، وہ بھی آپ کو پورا صورتحال بتا دیں گے کہ یہ کدھر کا جنگ ہے اور ہے کیا حقیقت میں۔ اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اس پہ کوئی تنقید کرے، اور اداروں کو بھی ہونا چاہیے کہ عوام جس طرح تنقید کرتے ہیں ابھی وقت کا تقاضا ہے، اور میرے خیال میں متفقہ طور پر عوام، میں نے پہلے بھی تقریباً 2 ماہ پہلے سپیچ کیا اور میں نے کلیئر واضح الفاظوں میں بتایا کہ آپس میں بیٹھنا چاہیے، اور مزید اس طرح نہیں چل سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، ایکس فاٹا عوام جو ہے 2008 میں جو اس نے نقصان اٹھایا، آج تک نہ کسی کا گھر ہے، وہ گھر ابھی تک نہیں بنا، اور اس کے بعد ابھی جو صورتحال ہے،
ہم نے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو صوبہ ہے یہ کس طرح ترقی کریں گے. اسکول بند، ہاسپٹل بند، اور ابھی جو بجوڑ کا واقعہ آ گیا یا خیبر میں یا ہمارا اورگزئی میں یا کرم میں یا شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں، آپ اس حکومت بننے کے بعد آپ تھوڑا سٹیٹمنٹ نکالیں کہ اس چیزوں پہ ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا، اور آگے ہم ترقی کا خواب دیکھتے ہیں کہ روڈ بنائے، اسکول بنائے، کالج بنائے. نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ جو دہشت گردی ہے یہ ختم نہیں ہوگا. ہمارے جو علاقے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے. اور میں وفاق سے اس اسمبلی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم ادھر سیاسی تقریر نہیں کریں گے لیکن حقیقت بتائیں گے کہ 3.5 سال 4 سال میں جب وفاق میں عمران خان کا حکومت تھی تو کیوں یہ چیزیں کنٹرول تھی؟ ہر چیز کنٹرول، نہ ڈرون اٹیک ہوئی، مجال نہیں تھا کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی پرندہ بھی پار کر سکتا ہے ایک سے علاقے میں. اور آج وفاق بے بس ہے، وفاق کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ حالات کنٹرول کرے. میرے دوست نے ابھی تقریر کیا، عادل صاحب نے، کہ ہونا چاہیے کہ ہر صوبے کو 18 ترمیم کے بعد جو اس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. اور اس نے یہ بات بھی کیا پرزور کہ عدالتوں کو اختیار دے دے تاکہ وہ اپنا صحیح فیصلہ کرے. اس وقت اسپیکر صاحب جو صورتحال ہے یہ نہیں چل سکتا ہے. پھر آگے سے انگلی اٹھاتا ہے کہ جو ایکس فاٹا عوام ہے اس میں دہشت گرد لوگ بہت زیادہ ہے. یہ کس نے بنایا؟ اگر آپ اس چیزوں میں پیسہ لگاتے ہیں کہ اتنا اتنا رب دے دو، فلانا دے دو، فلانا علاقہ جنگ زدہ ہے، فلانا علاقہ، تو ہونا چاہیے نا کہ اس محروم جو فاٹا علاقے ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، اس کو محرومی سے نکالا جائے، اس کے کاروبار دے دے اور NFC میں حصہ دے تاکہ وہ علاقہ ترقی کرے. اس طرح امن آ سکتا ہے. نہ آپ پیسہ دیتے ہیں، نہ روزگار دیتے ہیں، اور نہ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں. پاکستان میں اس طرح علاقے بھی ہیں اسپیکر صاحب کہ اس طرح زرخیز علاقہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی ضلع ہے، اور اس طرح ریگستانی علاقہ، نہ ادھر پودے کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح لوگ خوشحالی کرتے ہیں، اور اس طرح جو ریگستانی علاقہ ہے ادھر لوگ جو ہیں یہ دہشت گرد کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ اس طرح علاقے جو ہیں محرومیت سے بھرے ہوئے علاقے، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. اور اسپیکر صاحب، آخر کب تک ہم یہ تقریریں کریں گے؟ 2 سال ہو گئے اس اسمبلی کا پورا ہونے والے ہیں. امن امن امن، لیکن اسپیکر صاحب عوام کی طرف سے یہ کلیئر انسٹرکشن ہے کہ اگر امن نہ آئے تو پھر عوام ایک فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، خوبصورت علاقے ہیں، اور وہ علاقے میں ہمارا زندگی جو ہے جہنم ہے. اور میرے خیال میں ہمارا ایکس فاٹا اسپیشلی وہ تقریباً 100 سال پیچھے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ فاٹا بغیر تنخواہ فوج کا کردار ادا کرتے اس ملک کے لیے. اس کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکتے اس فاٹا کو. تو جناب اسپیکر، آخر میں اپنا تقریر
کا اختتام کروں گا. ہمارے گزارش ہے کہ بس یہ جو جنگ ہے، جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، غلط ہو گیا، جو پاکستان نے نقصان اٹھایا، خیبر پختونخوا نے نقصان اٹھایا، بس کافی ہے. میں اس فلور پہ بحیثیت ایک ممبر، ایک پاکستانی شہری، تمام وفاق گورنمنٹ کو، چاروں صوبوں کو، اداروں کو، اسپیکر صاحب بیٹھنا چاہیے. یہ جو نفرتیں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے. مزید یہ سسٹم نہیں چلے گا. تو ہم امید بھی کرتے ہیں، میرا تعلق ہے فاٹا سے، اور فاٹا والا لوگ جو ہیں وہ جرگے بھی جانتے ہیں، وہ حقائق بھی جانتے ہیں، وہ سچ بولنا بھی جانتے ہیں. یہ ہمت اللہ تعالی نے دیا فاٹا عوام کو. تو میں اسپیکر صاحب یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کھیل ہے، گیم ہے، علاقے بہت پیچھے رہ گئے. جس طرح میں نے پہلا بتایا کہ 2008 جنگ میں وہ علاقے تس پڑے ہیں، 4 راہ کا اعلان ہو گئے تھے. آج اس دور میں اگر کوئی اسلام آباد سے اور کسی جاتے ہیں تو وہ کرائے کا پیسہ بھی نہیں ہے، علاقے آباد کرے. اور میرے خیال میں اس وقت عوام کے لیے جو متاثرین لوگ ہیں وہ اس کا گھر آباد کرنا چاہیے. مزید یہ کھیل ختم ہونا چاہیے، ورنہ ہم تنگ آ چکے ہیں. ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے، ہر حالات میں کرنا ہے. تو اپوزیشن والے بھائی کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ یہ ہمارا مجموعی بات ہے، یہ صرف آپ کے نہیں، نہ ہمارا ہے، اس صوبے کا مسئلہ ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ اس میں خوبصورت کردار ادا کرے تاکہ یہ صوبہ ترقی کرے. تھینک یو.